بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے کی جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا۔ آخر آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی کہ آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور آپ کئی دنوں تک اس دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اور آخر کار آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی آزمائش سے نکال دیا اور آپ کئی دنوں کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے؟ پیارے ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے دور کر دے گا۔ پیارے ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ علیہ السلام کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور وہ اسی طرح برائیوں اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی اس مسلسل سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر چلے تو چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک ہوائیں چلنے لگی اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان طوفانی ہواؤں کے اندر کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ اس وقت تمام ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، چنانچہ جب تک اس غلام کو کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے چلا آیا اور اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہ ہو اور شاید اس وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں اس کشتی میں سوار ہوا ہے۔ مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار تمام مسافر اور ملاح آپ علیہ السلام کے بارے میں خوب جانتے تھے اور آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے اور وہ تمام لوگ آپ کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے
گی، جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ پھر سب کی رائے کے مطابق قرآن اندازی کی گئی۔ پہلی قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن اس کے باوجود بھی تمام مسافروں اور ملاحوں کو یقین نہ آیا، اور پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرآن اندازی کی گئی، مگر ہر بار قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا تھا۔ چنانچہ اس طرح مسافر اور ملاح اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، تو اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عذاب الہی کی پیش گوئی بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، تو اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے ناظرین، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر نادم تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے، تو اس وقت مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ علیہ السلام کی حالت بہت کمزور تھی اور آپ زمین پر گر گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قریب ہی ایک بیل اگائی اور آپ علیہ السلام اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، جس سے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیل سوکھنے لگی، تو یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دکھی ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے،
है, लेकिन अपनी कौम को छोड़ते हुए ये ना सोचा कि नैनवा में बसने वाले 1 लाख इंसानों और उसके अलावा लातादाद हैवानों और जानदारों को हलाक करने में हमें नागवारी ना होती। क्या हम उनके लिए इससे भी ज्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए हुए हो? और आप अलैहिस्सलाम वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़कर चले आए। एक नबी की ये शान नहीं कि वो अपनी कौम को बद्दुआ करके नफरत की वजह से उनसे जुदा होने में जल्दी करे और वही का इंतजार भी ना करे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो दोबारा नैनवा जाए और वहाँ पर रहकर नैनवा के लोगों को दीन हक पहुँचाए। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नैनवा की तरफ दोबारा तशरीफ ले गए, तो उन लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अमाल से महफूज रखे। आमीन।